أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا لن يصلي علي إلا أردت علي صلاته حتى يفرغ عنها. قيل وبعد الموت؟ قال وبعد الموت فإن نبي الله حي يرزق. رواه ابن ماجه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. یہ چاہتا ہے کہ اس مجلس میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان کروں، اور وہ بھی قرآن و حدیث سے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول۔ غیب کو بذات جاننے والا ایک ہے اللہ، پوشیدہ چیزوں کو اپنی طرف سے جاننے والا ہے اللہ۔ اس کو کہتے ہیں عالم الغیب۔ بذات عالم الغیب ایک ہے اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ جس پیغمبر کو پسند کرے، جس پیغمبر پر خوش ہو جائے، جس پیغمبر کو زیادہ برگزیدہ سمجھے، اور ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ پسند کرتا ہے، پھر رب تعالیٰ پوشیدہ چیزیں اس پیغمبر کو بتا دیتا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ احدا نکرہ بعد نفی ہے، النکرۃ بعد النفی تفید العموم۔ جب نکرہ نفی کے بعد آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ کسی کو بھی غیبی چیزیں نہیں بتاتا، غیبی چیزیں اس کے سامنے نہیں کھولتا، الا، آگے الا مگر، ہاں ایک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ غیب کے دروازے کھول دیتا ہے، غیب کے پردے ہٹا دیتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ پھر غیب کو دیکھتا بھی ہے اور بتاتا بھی ہے۔ اِلَّا مَنِ ارْتَضَى۔ ارتضا کا مادہ پوری رضا ہے، رضا کہتے ہیں عربی میں خوشی کو، راضی ہونا، خوش ہونا۔ رضا کا مطلب خوش۔ ارتضا جب اختیار کا باب آ جائے تو پھر معنی ہے پسند کرنا، چن لینا۔ من رسول میں من بیانیہ ہے۔ اللہ عز و جل پیغمبر کو جب چن لیتا ہے، پیغمبر اپنے نفس کو مارتا ہے۔ پیغمبر کا بولنا نفس کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ پیغمبر کا دیکھنا نفس کے لیے نہیں ہوتا، رب کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ پیغمبر کا ہاتھ ہلانا، پیغمبر کا کھانا، پیغمبر کا پینا، پیغمبر کا لیٹنا، پیغمبر کا چلنا، پیغمبر کا بیٹھنا، پیغمبر کا دینا، پیغمبر کا لینا، پیغمبر کا محبت کرنا، پیغمبر کا عداوت کرنا، پیغمبر کا ہر کام، ہر جنبش، ہر سکون اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو پھر یہ نفس کا نہیں ہوتا، رب کا ہوتا ہے، تو رب اس پر راضی ہوتا ہے، اللہ خوشنود ہوتا ہے، اس کو چن لیتا ہے۔ جب اپنا بناتا ہے تو پردے ہٹاتا ہے، پوری دنیا اس کو دکھا دیتا ہے۔ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ بذات عالم الغیب ایک ہی ہے، بذات غیب کو جاننے والا ایک اللہ ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول۔
دونوں مسئلے حل ہو گئے۔ علم غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک علم غیب بالذات ہے اور دوسرا علم غیب بالعطا ہے۔ علم غیب ذاتی ہے، علم غیب عطائی ہے۔ علم غیب ذاتی صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، اور علم غیب عطائی یہ نبیوں کی صفت ہے۔ اللہ کا علم عطائی نہیں، اللہ کا علم ذاتی ہے، اور نبی کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے۔ جو اللہ کے لیے علم غیب عطائی کہے تو مشرک ہے، جو نبی کے لیے علم غیب ذاتی کہے تو مشرک ہے۔ مسئلہ واضح ہے، علم غیب بالذات ایک اللہ کے لیے ہے، اور علم غیب خدا کے دینے سے یہ نبیوں کے لیے ہے۔ یہ تو نبیوں کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے اور غیب ان کو سمجھا دیتا ہے، پھر نبی دیکھتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں۔ میں نے آپ کو آیت شریف سنائی، اسی آیت پر اب احادیث سنیں گے۔